بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شروع دن سے شامل ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے گزرے ہوئے زمانے اور اپنی ابتدا، انسانی تہذیب اور تمدن کے ارتقاء کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ ایسے میں ایک سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی پیدائش سے پہلے، اس کائنات عالم کی تخلیق سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ یہاں پر ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں بنیادی حیثیت اور بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہذا سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ دوسری جگہ فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں، 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ زمین اور اس کے متعلق یہ سب چیزیں 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات اور کانیں وغیرہ پیدا کی گئی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں سے ایک آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت
जामे तिरमिज़ी के अंदर हमें मिलती है। चनांचे हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हिलने और हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर ज़मीन पर रखा तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये जुम्बिश और हरकत करने लगी, तो अल्लाह ताला ने इसकी जुम्बिश को रोकने के लिए पहाड़ों से कीलों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतज़ाम न फरमाते तो ज़मीन हमेशा हरकत ही करती रहती। ज़रा तसव्वुर करके देखें कि किसी जगह ज़ल्ज़ला आता है तो उस वक़्त क्या हालत हो जाती है। मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगल और बेयाबान में निकल भागने की फ़िक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता, लोग सोते हुए लुक़्बे अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन की जुम्बिश रोकने के लिए पहाड़ों को इस पर कायम न फरमाते तो फिर क्या होता। अब हम आते हैं इस आलम की तख्लीक और इसकी इब्तदा के मुतालिक, जिसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर हमें मिलता है। चुनांचे इस उन्वान के तहत हम चंद अहादीस आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि यमन के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने और बातों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी दरियाफ्त किया कि इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी, उससे पहले कुछ नहीं था, और अर्श खुदाबंदी पानी पर था। इसके बाद उसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख कर ज़ब्त कर दिया। ये रिवायत सहीहैन यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के वजूद से 50,000 साल कबल तमाम मखलूक के लिए जो भी मुक़द्दर कर दिया था उस सब को लोहे महफूज में जमा कर दिया, और आसमान और ज़मीन से पहले अर्श खुदाबंदी पानी पर था। ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है। तीसरी रिवायत जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाकर उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया कि क्या लिखूं। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ क़यामत तक मुक़द्दर होगा वो सब लिख। तो उसने क़यामत तक जो कुछ होने वाला था सब कुछ लिख दिया। ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले अर्श इलाही किस चीज़ पर था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत में है कि ज़मीन व आसमान के वजूद से पहले अर्श इलाही पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली जिससे पानी की लहरें फट कर पानी की सतह पर कुब्बा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। इससे अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को मुरक्कब फरमाकर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। हमारी इन मारूज़ात से हर आदमी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात आलम और ज़मीन को कैसे और किस तरह से पैदा किया। ज़मीन को तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन में इंसानों का सबसे पहला बाप मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, ये सारे उमूर हर मुसलमान को ज़रूर याद भी रखने चाहिए और जान भी लेने चाहिए। नबी और पैगम्बर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे और इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाता है। जो गुनाहों से मासूम होते हैं अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक बिला किसी कमी बेशी के पहुँचाते हैं, किसी हुक्म को छुपाते नहीं हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया और क़यामत तक आप ख़ातमुन नबिय्यीन की नबूवत जारी रहेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूल लोगों की रहनुमाई के लिए भेजे जिनकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है, और नबूवत एक अतिया खुदाबंदी है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है ये एजाज़ अता फरमाता है। यहाँ ये बतला देना भी मालूमात में इजाफा का सबब होगा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। चुनांचे मालूम होना चाहिए कि नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि रसूल उस पैगम्बर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और नबी हर पैगम्बर को कहते हैं,
خواہ اس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے؟ مسلمانوں کے اندر بعض ناسمجھ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے جوش میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے بلکہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی عقیدت میں یہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو برحق سمجھنا اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں آمینوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، یعنی قرآن سے پہلے جیسے تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء کرام کے صحائف۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کو سچا سمجھے اور سب کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے اور ان کے منصب نبوت میں تفریق نہ کرے اور نہ کسی نبوت اور رسالت کا انکار کرے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انبیاء کرام کی نبوتوں کا انکار کر دیا۔ بالفاظ دیگر جیسے تمام انبیاء کا منکر کافر ہے، ایسے ہی ایک نبی کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق و یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جس زمانہ میں خدا کی طرف سے اترا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا، بلا تفریق سب کو حق مانے۔ ایک مسلمان فرما بردار کا یہ شیوہ نہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کے بعض انبیاء کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ اور آخر میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ کر اسلام کی حقیقت بتلا دی اور اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا ہرگز روادار نہیں ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک سماوی کی کتاب یا نبی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جن پیغمبروں کا ہمیں علم ہے ان پر بھی اور جن کا علم نہیں ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورہ مومن کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اس آیت کریمہ نے صاف بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے جن کی تعداد خدائے بزرگ و برتر کو ہی معلوم ہے۔ کچھ انبیاء کا تو قرآن میں ذکر ہے، بہت سے انبیاء کے نام بھی معلوم نہیں۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے یہی ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ جو کہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں، اور وہ انبیاء کرام جن کا ذکر ہمیں حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، ان کے مختصر حالات زندگی، ان کی دعوت، ان کی محنت، ان کی قربانیاں اور ان کی زندگی کے روشن پہلو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں بہت حد تک اضافہ بھی ہوگا۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور اپنے نیک بندوں انبیاء کرام سے محبت و عقیدت نصیب فرما دے۔